فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله القسطاس العدل بالكلية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قابل صدر احترام صدر محترم معزز علماء کرام، مدرسے کی موقت حضرات اساتذہ کرام، مدرسے کے عظیم المرتبہ ذمہ داران صاحبان، معزز بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں اور مدرسے کے بہت ہی عزیز طلباء، میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے سب سے زیادہ صحیح مجموعے صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں بلایا گیا. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں حاضر ہوا ہوں، استاد کی بھی حیثیت سے نہیں. میں جانتا ہوں فیض العلوم مدرسے کی ایک زرین اور قدیم تاریخ ہے. یہاں جو بڑے اساتین علم، علماء، حفاظ، قراء، مفتیان کرام تشریف فرما ہے، یہ اسی منہل، اسی میٹھے پانی کے چشمے سے فیضیاب ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ مدرسہ فیض العلوم میں برہانپور میں تعلیم حاصل کرنے والے اتنے علماء حفاظ ہیں کہ اگر ان کی فہرست تیار کی جائے تو مہینوں لگ جائیں گے. اللہ نے اس مدرسے کو اس اعتبار سے برہانپور جیسے علمی، روحانی اور دینی علاقے میں قرآن و حدیث کا علم تقسیم کرنے کے لیے منتخب فرمایا. اللہ پاک نے اس علاقے میں اس مدرسے کو اپنے کرم سے ایک معمولی سے پودے کی شکل میں ابھارا، اور آپ لوگوں کی کوششوں سے، آپ لوگوں کی توجہات سے، آپ لوگوں کے تعاون سے اللہ پاک نے اپنے کرم، اپنے فضل، اپنے احسان کے ذریعے اس مدرسے کو فروغ دیا، اور آج اس کے مستفیضین خود اتنے بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے ادارے کے بانی ہیں، جو نہ صرف مدھیہ پردیش، نہ صرف مہاراشٹر، نہ صرف اطراف و جوانب کے علاقے کے طلباء کو قرآن و حدیث کا علم دے رہے ہیں، بلکہ دور دراز کے صوبوں سے بھی طلباء آ کر یہاں فیضیاب ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں.
میں مبارکباد دیتا ہوں فیض العلوم مدرسے کے ان مخلص بانیوں کو، ان مخلص اہل خیر حضرات کو، جنہوں نے اس پودے کو اپنے خون جگر سے سیراب کیا اور اتنے بڑے بڑے علماء تیار فرمائے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، مظاہر علوم سہارنپور اور ملک کی دیگر اور بڑی بڑی درسگاہوں سے تخرج کیا، عالمیت کی سند حاصل کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج پورے صوبے میں ہمارے شہر برہان پور کی علمی، دینی اور روحانی نشاطات و سرگرمیاں لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، ان سے آشنا ہیں۔ میری دیرینہ خواہش تھی کہ میں ان مدرسوں سے قریب رہوں۔ دارالعلوم شیخ علی متقی میں تو اتنا میرا آنا جانا رہا ہے کہ مجھے یاد نہیں۔ میری دیرینی تمنا تھی کہ فیض العلوم میں بھی میں اتنا ہی حاضر ہوں جتنا میں دارالعلوم شیخ علی متقی میں حاضر ہوا کرتا ہوں اور ہوا کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میری دیرینہ تمنا ہے کہ میں فیض العلوم میں بھی ایسے ہی بار بار آتا رہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے، کسی منفرد شکل میں نہیں، صرف طالب علم کی حیثیت سے۔ اللہ پاک اس مدرسے کو اور پورے عالم کے مدارس و مکاتب کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ان مکاتب و مدارس کے فیض کو عالمی شکل عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبارک کتاب کو جب لکھنا شروع کیا تو ان کی جگہ اگر ہم لوگ ہوتے تو ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں یہ کتاب لکھ ڈالتے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حفظ زبردست تھی۔ ان کے حافظے میں 6 لاکھ حدیثیں محفوظ تھیں، 6 لاکھ۔ ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے 1 لاکھ حدیثیں صحیح تھیں، جن کا ہر راوی معتبر، قوی الحفظ، دیندار، معاملات میں صاف ستھرا، عبادات میں بہت اونچے مقام پر، کوئی الزام نہیں، شخصیت میں کوئی جھول نہیں، ایسے صحیح روایت کرنے والے راویوں کی روایتیں 1 لاکھ صحیح حدیثوں کی شکل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھیں۔ اللہ نے ایسا زبردست قوت حفظ عطا فرمائی تھی کہ لوگ سنتے تھے تو سمجھتے تھے یہ مبالغہ ہے۔ امتحانات لیے گئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان امتحانات میں کامیاب ہوئے اور لوگ ان کو خطاب دیے امیر المومنین فی الحدیث کا، حدیث کے بادشاہ۔ ایک تو تاج و تخت کا مالک بادشاہ ہوا کرتا ہے، ایک تو حکومت کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے، ایک بادشاہ علم کے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے علم رکھنے والے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لقب دیا گیا امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کے فن میں امیر المومنین۔ یہ لقب بلا وجہ نہیں ملا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ورع و تقویٰ دیکھو کہ ایک مرتبہ سفر میں سمندر میں کشتی میں سوار تھے، کشتی کے جتنے مسافرین تھے ان میں سے ایک چاپٹر تھا، چالاک تھا۔ اس نے چپکے سے ان سے کہا کہ حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔
تو کہا آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس سفر کے لیے خرچ کے لیے کچھ درہم و دینار ہیں یا نہیں؟ اگر نہ ہو تو میں پیش کر دوں؟ حضرت نے کہا نہیں میرے پاس ہیں الحمدللہ۔ اس شخص نے کہا دیکھو تکلف مت کرو، ہاں اگر آپ کے پاس سفر خرچ نہ ہو تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں میرے پاس الحمدللہ ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس سفر خرچ ہوگا، یہ لیجیے میری طرف سے یہ نذرانہ اور یہ ہدیہ قبول کیجیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کہا کہ نہیں بھائی مجھے آپ کے نذرانے کی اور ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ ارے تو بتائیے نا کہاں ہے، کتنا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدھے سادے بھولے بھالے تھے۔ علماء کو سیدھے سادے بھولے بھالے نہیں رہنا چاہیے، چالاک رہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا میرے پاس ہے، کہاں ہے بتائیے نا۔ تو اپنے صندوق سے ایک تھیلی نکالی، تھیلی کا بندھن، تھیلی کے اوپر کا غلاف مکمل اس آدمی نے ذہن نشین کر لیا، کیسے رنگ کا ہے، اس کا بندھن کیسا ہے۔ پھر اس میں جو رقم تھی ہزاروں کی تعداد میں دینار کی شکل میں، سونے کی اشرفیوں کی شکل میں، وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ نے بتا دیا کہ اتنے ہزار دینار اس میں موجود ہیں۔ اس نے خوب اچھی طرح دیکھ کر کہا ٹھیک ہے آپ رکھیے، آپ کا سفر اچھا ہو، آپ کی پریشانی دور ہو، آپ جس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں اس مقصد میں آپ کامیاب ہوں۔ بات آئی گئی، سارے مسافر اپنی اپنی جگہ پر پرسکون انداز میں سفر کرتے رہے، کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس چاپٹر ہم سفر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ارے میری سونے کی اشرفیاں ایک تھیلی میں تھی، پتہ نہیں کس نے چورا لی، ارے میں تو مر جاؤں گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، میں تو تباہ ہو جاؤں گا، کس نے میری سونے کی اشرفیوں کی تھیلی چرائی؟ رونے لگا، زار و قطار ہونے لگا، چیخنے چلانے لگا۔ کشتی کے ملاحوں نے کہا ڈریے مت، سب ابھی یہی ہے، سب کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ تمام مسافرین کے سامان کی تلاشی لی گئی، کسی کے سامان میں وہ سونے کی اشرفیوں کی تھیلی ملی نہیں، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامان کی بھی تلاشی ہوئی اور کچھ بھی نہیں ملا۔ لوگوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا، نالائق کمبخت، تم نے خواہ لوگوں کو پریشان کر دیا، کون تمہاری اشرفیاں چرائے گا؟ سب کے سامان کو تو ہم نے دیکھ لیا، سب تو یہی ہے نا۔ وہ بھی بیچارہ ایسے سہم کر رہ گیا، دبک کر رہ گیا، خاموش ہو گیا۔ پھر سفر پرسکون ہونے لگا، سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تو چپکے سے آ کر کہتا ہے حضرت کہاں چھپایا ہے آپ کے پورے سامان کی تلاشی لی، کہیں تو ملی نہیں، کہاں چھپایا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کہنے لگا کہ جیسے ہی تم نے چیخ و پکار شروع کی میں سمجھ گیا کہ تم میرے ساتھ مکاری کرنا چاہتے ہو، مجھ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں سونے کی اشرفیوں کی تھیلی میں نے سمندر میں ڈال دی۔ کیوں اتنا بڑا مالی نقصان کیوں برداشت؟ وہ کہنے لگے کہ جب ہم عوام کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو لوگ ہماری بات پر اعتبار کر کے اس کو حدیث کی شکل میں سینے سے لگاتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بارے میں لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ دوسروں کی اشرفیاں چراتے ہیں، چاہے لوگ ہماری نیک نامی کی وجہ سے اس کو الزام ہی سمجھے، جھوٹ موٹ کا الزام ہی سمجھے، لیکن پھر بھی لوگوں کے دلوں میں پھانس چبھ جائے گی، ہماری شخصیت کے بارے میں سوالیہ نشان لگ جائے گا، ہمارے تقدس کے بارے میں، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی ایک شخصیت جو لوگوں کے ذہن میں محدث کی موجود ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے میں نے اتنا زبردست مالی نقصان اٹھایا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان ورع و تقویٰ۔ جو محدثین ہوا کرتے ہیں
وہ عام لوگوں سے بہت بلند مقام کے ہوتے ہیں، ورع و تقویٰ میں، امانت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثوں کو یاد کر کے جیسے انہوں نے سنا ہے ویسے بیان کرنے کے بعد۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن سے یہ روایت آپ نے ابھی سنی۔ مدینہ منورہ کے گورنر تھے مروان، وہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے۔ انہوں نے سنا مسجد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کسی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آتے جاتے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اتنی حدیثیں یہ یاد کیسے کر لیے جبکہ یہ قدیم الاسلام صحابی نہیں ہے، یہ تو سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صرف 3 سال انہوں نے اٹھائی اور اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ نہ حضرت ابو بکر، نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، نہ اور عشرہ مبشرہ میں سے دوسرے صحابہ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ یہی کیوں اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ جو اہل سیاست ہوتے ہیں وہ بڑے متیقظ ہوتے ہیں، بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ اہل علم سیدھے سادھے بھولے بھالے ہوتے ہیں، لیکن جو اہل سیاست ہوتے ہیں، اہل حکومت ہوتے ہیں، وہ بہت چالاک، بہت ذہین ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے مدرسوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنی نجی مجلسوں میں جو کام کر رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، یہ صرف ہم ہی جانتے ہیں۔ ایسا کبھی خواب و خیال میں بھی مت سمجھنا۔ حکومت وقت نے ایک مرتبہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہندوستان کے مسلمان مذہب کے نام پر، دین اسلام کے نام پر کتنا سالانہ خرچ کرتے ہیں ذرا معلوم تو کیا جائے۔ انہوں نے دیہات دیہات میں، بستی بستی میں، شہر شہر میں، گلی گلی میں جا کر، مکاتب، مدارس، خانقاہوں میں، مسجدوں میں جا جا کر چپکے چپکے ان مرکزی اداروں کا سالانہ بجٹ حاصل کیا، ہمیں خبر بھی نہیں۔ جب انہوں نے اس کو اوپن کیا، اخبارات میں، میڈیا میں انہوں نے دیا، تو حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بیدار مغز عالم دین چونک پڑے کہ ہم تو مسلمانوں کے دینی مزاج اور دینی جذبات کو اب تک صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے تھے۔ اتنا بڑا فیگر، اتنی بڑی یہ تعداد مسلم ملک نہیں خرچ کرتا ہے دین کے عنوان پر۔ ایک جمہوری ملک کے باشندے جو مالی اعتبار سے بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ مالدار نہیں ہیں، اور اس سے بھی زیادہ نچلی سطح پر افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر بھی اتنی بڑی تعداد ان نے خرچ کی، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک انکوائری کی کہ جو تراویح کی نماز میں مسلمان نذرانہ دیا کرتے ہیں، جو مؤذنین اور مساجد کے ائمہ کی تنخواہیں دیتے ہیں، جو چپکے سے ہدیے دیتے ہیں، ان کا بھی ریکارڈ انہوں نے حاصل کر کے اس کو اوپن کیا کہ سالانہ مسلمان کتنا مذہب کے نام پر خرچ کرتا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم چونکے کہ ہم تو مسلمانوں کو سمجھتے تھے کہ یہ دینی مزاج رکھتے نہیں ہیں، ان کے اندر دینی بیداری نہیں ہے، دینی شعور نہیں ہے، ان کے اندر دینی مزاج، دینی شعور پیدا کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے کرم سے ہمارے خیالات کے بالکل برعکس ملک کے چلنے والے مذہبی اداروں کو
یہ ہمارے ملک کے اہل اسلام اتنی زبردست معاونت کرتے ہیں، مساعدت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکے، لیکن حکومت پر براجمان لوگوں نے انکوائری کر کے ہمارے بارے میں، ہماری خوبیوں کے بارے میں معلومات لی۔ ایسے ہی مروان جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا، اس نے جاننے کی کوشش کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حدیثیں جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ذرا ان کا امتحان تو لیا جائے کہ یہ واقعی صحیح حدیث سناتے ہیں یا اپنی قوت علم سے جو زبان پر آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خبر بھی ملی، مجلس سجایا اس نے مروان نے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ آئیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو آپ نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ سنائیں۔ اور ایک شخص کو کاپی لے کر بٹھا دیا تخت کے نیچے کہ تم چپکے سے لکھتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے حدیث ذکر کریں گے، پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، ایسے جتنی بھی حدیثیں کو بیان کرتے جائیں، نمبر وار وہ حدیثیں آپ لکھتے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرا امتحان ہو رہا ہے۔ حدیث سنانے لگی، 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 حدیثیں ہیں۔ لکھنے والا پورے نمبر کے ساتھ 100 حدیثیں لکھا، لفظ بلفظ لکھا۔ مروان نے شکریہ ادا کیا کہ حضرت آپ کا بہت بڑا کرم ہے، نوازش ہے کہ میری درخواست آپ نے قبول کی اور آپ نے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 حدیثیں سنائیں۔ اللہ آپ کو جو جہاں میں بہترین بدلا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد پھر مروان نے دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ویسے ہی مجلس سمائی اور اسی کاتب کو جو کاپی میں لکھا تھا اس کے ہاتھ چپکے سے بیٹھ کر سننا۔ 1 سال پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ترتیب سے حدیثیں سنائی تھی اور جن الفاظ میں حدیثیں سنائی تھی، غور سے چیک کرنا کہ اسی ترتیب سے یہ حدیثیں سنا رہے ہیں، انہی الفاظ میں یہ حدیثیں سنا رہے ہیں، یا ترتیب کچھ الٹ پلٹ ہو گئی، یا الفاظ میں کچھ تبدیلی آ گئی۔ غور سے دیکھنا، نوٹ کرنا، نشان لگانا۔ ٹھیک، وہ بھی چپکے سے بیٹھا تھا۔ پھر مروان نے کہا کہ حضرت 1 سال پہلے آپ نے مجھے کچھ حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے سنائی تھی، مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ مجلس آج تک میرے ذہن میں، اس کی روحانیت، اس کا دینی اثر اور اس کا ایک عجیب عرفانی اثر آج تک میرے ذہن میں ہے۔ حضرت میری گزارش ہے کہ پھر سے وہی حدیثیں سنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر وہی حدیثیں سنانے شروع۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 10، 20، 30، 40، 50، 100 حدیثیں پوری بیان کر دی۔ مروان کو معلوم نہیں تھا کون سے نمبر کی کون سی حدیث سنائی اور کس حدیث کو کن الفاظ بیان کیا، لیکن وہ متیقن تھا کہ میرا کاتب دیکھ رہا ہے۔ مجلس ختم ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا۔ پوچھے، مروان نے اپنے کاتب سے کہا بتاؤ کہیں نمبر میں کوئی تبدیلی ہوئی تھا؟ ایک بھی نمبر میں تبدیلی ہوئی۔ جس حدیث کو 38 نمبر پر انہوں نے ذکر کیا، ابھی 1 سال کے بعد بھی 38 نمبر پر ہی ذکر کیا۔ جس حدیث کو 70 نمبر پر ذکر کیا، آج بھی اسی حدیث کو 70 نمبر پر ذکر کیا، کوئی نمبر میں تبدیلی نہیں۔ اور جس حدیث کو جن لفظوں سے انہوں نے سنایا تھا 1 سال پہلے، آج بھی انہی الفاظ میں انہوں نے سنایا۔ تو مروان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی حدیثوں پر اعتماد حاصل کر لیا اور بے انتہا گرویدہ ہو۔ یہ شان ہے محدثین کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی یہ شان تھی۔
تابعین تبع تابعین رحمت اللہ علیہم کی بھی یہی شان تھی. اللہ ہمیں اس کا کچھ سموا حصہ بھی عطا کرے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لیا کرتے. جس صحیفے میں لکھا تھا اس صحیفے کا نام رکھا تھا الصادقہ، سچا صحیفہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھ کر یاد کرنا یہ بہت معتبر طریقہ تھا، بہت محفوظ طریقہ تھا. یہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے. بہت سارے صحابہ مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ طائف میں رہتے تھے، مکے سے بھی باہر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بصرہ میں رہتے تھے. بڑے بڑے صحابہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے جیسے جیسے علاقوں کے تقاضے تھے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان علاقوں میں چلے گئے. تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی کسی علاقے میں چلے گئے. اب حج کے موقع پر وہ آئے، مکہ مکرمہ میں حج کی اور مدینہ منورہ بھی تشریف لائے. تو ایک تابعی ہیں حضرت عروہ رحمۃ اللہ، جو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجے. ان کو پتہ چلا تو وہ آئے اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنے ہوں گے تو مجھے سنا دیجیے. وہ تابعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنے ہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی نہیں. تمنا ہے کہ کسی صحابی سے ملاقات ہو، ان سے حدیث سنیں. تو یہ آئے اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ کوئی حدیث جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ سنا دیجیے. انہوں نے سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک قیامت سے پہلے علم کو اٹھائے گا. علم اٹھا لیا جائے تو علم اٹھانے کی یہ شکل نہیں ہوتی کہ اچانک اللہ پاک علم کھینچ لے اٹھا لے. نہیں، اللہ علم ایسے اٹھائے گا کہ علماء کو اللہ اٹھا لے. علماء اٹھتے چلے جائیں گے، علم اٹھتا چلا جائے گا اور پھر اہل علم میں کوئی نہیں رہے گا. تو جاہل لوگ غلط غلط مسائل بیان کریں گے، غلط غلط باتیں بیان کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا. یہ بخاری شریف میں موجود ہے. عروہ سن کر اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا خالہ میں نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث سنی ہے. وہ آئے سناؤ سناؤ بیٹا. انہوں نے سنایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنے کا شوق تھا اور بہت ساری روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مبارک کتاب بخاری شریف میں بھی موجود ہے. حضرت عروہ رحمۃ اللہ نے حدیث سنائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لی. ایک سال کے بعد پھر حج کے موقع پر عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ آئے اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ آئے ہوئے تو اپنے بھانجے کو بلایا. عروہ ادھر عروہ دیکھ ایک سال پہلے تجھ کو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حدیث سنائی تھی، جا تو ذرا ان سے پھر دوبارہ وہی حدیث سن اور غور سے سننا. انہی الفاظ میں وہ تمہیں سنائیں گی یا کچھ آگے پیچھے کر کے سنائیں گی. اور وہ پھر گئے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا حضرت پچھلے سال آپ تشریف لائے تھے، آپ نے مجھے بہت قیمتی حدیث کا علم دیا تھا، میری تمنا ہے کہ دوبارہ آپ
وہ حدیث سنائی. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بعینہ لفظ بلفظ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. حضرت عروہ سنی اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگے خالہ جیسے 1 سال پہلے انہوں نے حدیث سنائی تھی بالکل من وعن لفظ بلفظ اسی طرح ابھی بھی انہوں نے سنائی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ حدیث ہونے کے باوجود فقیہہ ہونے کے باوجود بہت اونچے معیار کے علم حاصل رکھنے کے باوجود کہنے لگی واللہ لقد حفظ عبد اللہ، قسم خدا کی عبداللہ ابن عمرو نے واقعی حضور کی حدیثیں یاد کی. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حدیث یاد رکھنے کا ایک تھوڑا سا نمونہ آپ کے سامنے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک کتاب میں حدیث سے متعلق بہت شاندار باتیں ذکر فرمائی ہیں. حدیث پڑھنے والے حدیث پڑھانے والے جانتے ہیں، عوام کو نہیں معلوم. ایک حدیث ذکر کی، اللہ کے ذکر کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مبارک کتاب میں ذکر فرمائی ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی. حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو شخص روزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں، 100 گناہ اس کے مٹائے جائیں. دن بھر اگر دن میں اس نے پڑھا ہے، رات بھر اگر رات میں اس نے پڑھا ہے تو شیطان سے اس کی حفاظت رہے گی اور اس سے افضل عمل کوئی لے کر نہیں آئے گا. ہاں اگر کوئی اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لے تو وہ افضل ہو جائے. یہ حدیث کس نے بیان کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ سے ذکر کرتا ہے. اسی حدیث کے بعد پھر ایک تابعی ہیں عمرو ابن میمون رحمۃ اللہ. انہوں نے اپنی سند سے اسی حدیث میں کچھ تبدیلیاں بیان فرمائی. نفس حدیث وہی ہے لیکن کچھ اضافے ہیں. عمرو ابن میمون نے رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. یہی ورد 100 مرتبہ پڑھے تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور 10 مرتبہ پڑھے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب. اور عام غلام نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. اور جو اور فضیلتیں وہ سب فضیلتیں وہی بیان فرمائی. تو عمرو ابن میمون رحمۃ اللہ علیہ سے سننے والے راوی یہ روایت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کو سنا. تو ربیع رحمۃ اللہ علیہ کی تابعی ہے، عمرو ابن میمون بھی تابعی ہے. تو ربیع اپنے خود کے سنانے والے سے پوچھا کہ تم نے یہ حدیث کس سے سنی؟ انہوں نے کہا عمرو ابن میمون سے. اس وقت عمرو ابن میمون زندہ. تو یہ ربیع رحمۃ اللہ علیہ گئے عمرو ابن میمون کے پاس اور جا کر ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ جی ہاں میں نے سنی ہے. آپ نے بیان کی ہے؟ کہا جی ہاں میں نے بیان کی ہے. کس سے آپ نے سنا ہے؟ تو عمرو ابن میمون نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ابن ابی لیلہ سے سنی. وہ بھی تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے. تو ربیع اس وقت باحیات تھے اور ابن ابی لیلہ بھی باحیات تھے. تو ربیع پھر گئے ابن ابی لیلہ کے پاس اور جا کر ان سے کہا کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ بولے ہاں میں نے یہ حدیث بیان کی. تو آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سنی.
یہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے واقعہ ذکر فرمایا کہ جو ہم ورد کرتے ہیں اللہ پاک کے ذکر کے لیے جو کلمات بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں تسبیح کی شکل میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی یہ عوام کو سمجھایا ہے، علماء کو سمجھایا ہے کہ دیکھو اللہ کے ذکر کے بارے میں بھی جو حدیث تم سنتے ہو، سناتے ہو، اس کی تحقیق کر لیں۔ بلا تحقیق ذکر کے بارے میں بھی بولنا مناسب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمارے بچوں کو یاد ہے، کلمات پنجم میں یہ کلمہ ہر بچے کو یاد ہے، لیکن اس کی فضیلت حدیث سے جو ذکر کی گئی ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اتنی بڑی کتاب 16 سال میں لکھی ہے، 16 سال میں۔ کیوں؟ تاکہ صحیح حدیثیں منتخب کر کے مکمل اطمینان ہونے کے بعد ہی اس کو کتاب میں جگہ دی جائے۔ ذرا سا بھی شک شبہ ہو تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو ہٹا دیا، اس حدیث کو ہٹا دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں صحیح حدیثوں کا رواج کم ہو گیا، ہم جو سنتے ہیں بول دیتے ہیں۔ آج تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آج تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، آن لائن کا زمانہ ہے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب کر کے وائرل کی جاتی ہے، شائع کی جاتی ہے۔ ہم اس کی کوئی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں، اس کی تحقیق کریں، علماء سے پوچھیں۔ ہم سنتے ہیں، اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بیان کرتا ہوں، مجھ کو بنگلور سے ایک ساتھی نے خط لکھا، جماعت میں چلہ لگا رہے تھے، 4 مہینہ لگا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ کو خط لکھا اور کہا کہ مولانا میں نے دھولیا کے ایک صاحب سے یہ بات سنی تھی اور میں یہاں بنگلور میں بیان کر رہا ہوں، تو ایک صاحب علم نے مجھ سے کہا کہ آپ بہت بڑے انجینئر ہیں، ملکی پیمانے پر بلکہ عالمی پیمانے پر آپ مانے ہوئے انجینئر ہیں، آپ نے یہ بات کہی ہے تو کس سے سنی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے دھولیا میں ایک صاحب سے سنی۔ تو کہا کہ دھولیا والے صاحب نے کس سے سنا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں معلوم کیا، تو مجھ کو خط لکھ کر کہا کہ دھولیا میں فلاں صاحب ہیں، آپ ذرا جا کر ان سے پوچھ لو کہ انہوں نے یہ بات کس سے سنی۔ میں گیا ان صاحب کے پاس، ان سے کہا کہ آپ نے یہ بات بیان کی؟ بولے ہاں میں نے بیان کی۔ تو آپ نے کس سے سنا؟ تو کہا ہم نے بڑوں سے سنا۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ ہم نے بڑوں سے سنا۔ میں نے کہا کون سے بڑے؟ یعنی ہم نے بڑوں سے سنا۔ ٹھیک، وہ بات کیا تھی؟ بیان کرنے والے نے بیان کیا تھا کہ جب جنت میں کوئی مسلمان جائے گا، نیک مسلمان، تو اللہ اس کو بہت خوبصورت حور دے گا۔ وہ اتنی خوبصورت حور ہوگی کہ یہ مسلمان، دیندار مسلمان، نیک مسلمان اس حور کو دے کر بے ہوش ہو جائے۔ اور جب کوئی داعی جنت میں جائے گا، آپ اس سے کوئی غلط تاثر مت کیجیے، میں بھی دعوت تبلیغ میں وقت لگاتا رہتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں دوران قیام 4 سال تک مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیر نگرانی وقت لگاتے رہے ہیں، دھولیا میں بھی وقت لگاتے رہے ہیں، اجتماعات جتنے بھی ہوتے رہے ہیں، ان میں انتظامی کام جو بھی کام کیے جاتے ہیں ان کاموں کو ہم نبھاتے رہے ہیں۔ ہمارے خاندان کا بچہ دعوت تبلیغ سے مربوط ہے۔ لیکن یہ بات سنیے، بیان کرنے والے نے کہا کہ جب جنت میں کوئی نیک آدمی جائے گا تو اللہ اس کو خوبصورت حور دے گا، وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ وہ جنتی دیکھ کر اس حور کو بے ہوش ہو جائے گا۔ لیکن جب داعی جنت میں جائے گا تو اللہ اس سے بھی زیادہ اس کو خوبصورت حور دے گا، لیکن وہ خوبصورت ترین حور اس داعی کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گا۔
کوئی ایسی بات بیان کرتے ہیں تو میں ان کو بہت احترام کے ساتھ اکرام کے ساتھ سمجھاتا ہوں، صحیح بات ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بات بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، آپ لوگ اس کو روکتے نہیں ہیں۔ تو وہ سال لگایا علماء کہتے ہیں مولانا ہم نے نہیں کہا ہے۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، ہم نے بیان کیا ہی نہیں۔ ارے بھائی آپ نے نہیں بیان کیا، لیکن ہمارے ساتھی تو بیان کر رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ۔ ہمارے عنوان سے جو باتیں غلط سلط پھیلتی رہتی ہیں اس سے دعوت و تبلیغ کا مبارک عمل مجروح ہوتا ہے۔ عوام بہت جلدی کسی چیز سے متاثر ہوتی ہے، بہت جلدی، تو ان کے اس سریع التاثر ہونے کی کیفیت سے ہم بہت زیادہ ہوشیار رہیں کہ کوئی بھی بات غیر محقق معاشرے کے اندر پھیلنے نہ پائے۔ غیر محقق، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے اتنے بڑے ماہر صحابی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا یہ سورہ پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ جی ہاں تمہارا نام لے کر۔ اس پر وہ رونے لگے کہ قرآن کریم کی وجہ سے اللہ کے یہاں میرا اتنا مقام ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے مجھ جیسے ناچیز کو قرآن سنانے۔ اتنا اونچا مقام۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ اللہ جانتے ہیں صاحب السر کہلاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں، فتنوں کی حدیثیں، پیشین گوئیوں کی حدیثیں جتنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کسی اور صحابی سے مروی نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے منافقین کی لسٹ کو جانتے، فہرست کو جانتے، لیکن اتنے امین تھے کہ کسی کو بتایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کرتے تھے نہیں بتا۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بڑے بیدار نفس، حالات پر نظر رکھنے والے، کبھی عرب، کبھی عجم، کبھی ایران، کبھی فارس، مختلف علاقوں میں جانے آنے والے، گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے جو امیر المومنین تھے، امیر المومنین امت کی فکر کیجئے، میں نے اپنے کانوں سے عجم کے علاقے میں قرآن لوگوں کو غلط پڑھتے سنا ہے۔ قرآن کا ایک ہی نسخہ مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ترتیب دیا گیا، اس کے علاوہ کوئی نسخہ عالم میں پھیلا نہیں ہے، اور میں سنا ہوں برسرت لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ امت کی خبر لیجیے، ورنہ قرآن جیسی دولت امت میں جیسی قدردانی کے ساتھ رائج ہونی چاہیے ویسے قدردانی کے ساتھ موجود نہیں رہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی تھے، اور ان کے ساتھ ان کے رفقا کو جوڑ کر ایک کمیٹی بنائی، اور انہوں نے پھر اس مصحف کو سامنے رکھ کر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتب کیا گیا تھا اس کو سامنے رکھ کر کئی نسخے انہوں نے تیار کیے اور ایک ایک بر اعظم میں اس کو بھیجا تاکہ لوگ اسی نسخہ قرآن کو سامنے رکھ کر اپنے قرآن پڑھنے کو صحیح کر لیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کوششیں ہیں قرآن کے تعلق سے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کوششیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں سے کے متعلق۔ آج ہمارے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے متعلق اتنی کوششیں نہیں ہیں جتنی کوششیں ہم کو کرنی چاہیے۔ مدارس میں لوگ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان سرپرستوں کو چاہیے کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں اس کا مذاکرہ کریں، سنیں، اور
لیکن ہم تو جانتے ہی نہیں کہ ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں. کتنے ایسے سرپرست ہیں مدرسوں کے بچوں کے جن کو نہیں معلوم ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. حفظ کر رہا ہے تو کون سا پارا چل رہا ہے، حفظ اس کا محفوظ ہے یا محفوظ نہیں ہے. عالمیت میں وہ داخلے درس ہے تو کون سی کتاب پڑھ رہا ہے، اس کتاب کا کیا درجہ ہے، اس کتاب کی کیا خصوصیت ہے، کچھ نہیں. ہم کو جاننا چاہیے. اپنے بچوں کی معرفت سے ہمیں بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. عوام میں علم قرآن و حدیث کا عام رہے، اس کی کوششیں اہل مدارس کو بھی کرنی چاہیے اور ہمارے طلبا کو بھی اور ہم مسلمانوں کو بھی. لیکن قرآن حدیث کے علم کے تعلق سے ہماری سرد مہری اچھی نہیں. علم کی حیثیت سے ہمارے درمیان قرآن و حدیث اتنا مقبول نہیں ہے جتنا مقبول ہونا چاہیے. تلاوت تو ہم قرآن کی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. حدیثوں کا کبھی کبھی تقریروں میں وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں مذاکرہ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے محدثین جیسے علماء کیا کرتے تھے ویسے ہی نہیں ہوتا. ایک عمومی معاشرہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے قرآن و حدیث کے علم سے متعلق، کہ عوام کو بھی اس کی جانکاری ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ عوام کے سامنے اتنا بڑا صحیح کتاب صحیح حدیثوں کا مجموعہ پیش کیا. 16 سال کی عرقریزی کے بعد مسلسل سفر کر کر کے ایک راوی سے حدیث سن کر مطمئن ہونے کے بعد لکھ کر 7,000 چند روایتیں اس کتابوں میں ذکر کی، اس کتاب میں ذکر فرمائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کارنامے کو ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور میں حدیث کے طلبہ سے خاص طور سے مخاطب ہوں کہ عزیز طلبہ، آپ نے بخاری شریف 1 سال میں پڑھی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 16 سال میں لکھا ہے، تو یہ 1 سال میں پڑھنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اب ہم کو فارغ ہونے کے بعد بخاری شریف کی لفظ بلفظ ایک ایک روایت کو غور کر کر کے اچھی طرح سمجھنا ہے. ہم نے بہت ساری روایتاً پڑھی ہیں، اس کو ہم درایتاً بھی پڑھنے کی کوشش کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے 12 مرتبہ تقریباً، بلکہ 12 مرتبہ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. واقعہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. قید سالی کا زمانہ ہے، بارش ہو نہیں رہی. خطبے کے دوران ایک صحابی دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، بارش ہو نہیں رہی ہے، جانوروں کو چارہ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجیے کہ بارش ہونے لگ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے کھڑے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اور آپ منبر سے اترتے نہیں ہیں اس سے پہلے اتنی بارش ہوتی ہے کہ آپ کے سر مبارک سے ہوتے ہوئے پانی کے قطرات آپ کی داڑھی مبارک سے نیچے گرنے لگتے ہیں. پورا ہفتہ بارش ہوتی رہتی ہے. دوسرے ہفتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، تو وہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں. بخاری شریف میں یہ لفظ ہے کہ وہی صحابی تھے یا کوئی دوسرے صحابی تھے کھڑے ہوتے اور کہہ رہا کہ رسول بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، اب تو گھر گر رہے ہیں، سیلاب آ رہا ہے، باڑھ آ رہی ہے اور جانور مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، آپ دعا کر دیجیے بارش بند ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں. مسکراہٹ زو مانا تھا کہ ابھی 1 ہفتہ پہلے مجھ سے دعا کی درخواست کی، اب اللہ نے بارش برسانا شروع کر دی تو مجھ سے بند کرانے کی بھی دعا کر رہے ہیں. تو آپ نے جو دعا کی بارش فوراً بند. راوی کہتے ہیں کہ پورے مدینہ منورہ کے اوپر بادل بالکل چھٹ گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے مدینہ منورہ کے اوپر کا مطلع، اوپر کا آسمان بالکل خالی ہے، دھوپ نکلی ہے، کوئی بارش کا خطرہ نہیں، لیکن اطراف میں خوب بارش ہو رہی ہے. اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تقریباً 12-13 مرتبہ ذکر کرتے ہیں، لگاتار. تو ہم تو ایک ہی مرتبہ پڑھا کر آگے بڑھ جائیں گے،
یہ واقعہ آ چکا، یہ واقعہ آ چکا، یہ واقعہ آ چکا، یہ واقعہ آ چکا، چلو آگے چلو آگے چلو، پڑھو پڑھو پڑھو. لیکن اب آپ طلبہ نظام کا یہ فرض ہے کہ اب آپ کو فرصت ملی ہے تو آپ ان ساری روایتوں میں غور و فکر کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک ہی واقعے کو 12-13 مرتبہ کیوں ذکر کیا؟ کیا وجہ؟ کئی سند کا فرق ہے، کئی الفاظ کی تبدیلی ہے، کیا مقصد ہے؟ عنوان ہر جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بدلا، واقعہ ایک ہی ہے لیکن عنوان ہر جگہ بدلا ہوا. یہ علم ہے بخاری شریف کا جو ہمارے طلبہ کو فارغ ہونے کے بعد حاصل کرنا ہے. ایک سال تو آپ نے پڑھنے میں لگا لیا، لیکن اب عمر بھر آپ لگائیے بخاری شریف کا مطالعہ کرنے کے لیے. حدیث کی دوسری جو صحیح ستہ کی کتابیں ان کا مطالعہ کرنے کے لیے، اور صحیح ستہ کے علاوہ دوسری حدیث کی کتابیں ان کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تج دیجیے. آپ کا کوئی کاروبار ہے، آپ کی کوئی مصروفیت ہے، آپ اس مصروفیت کو انجام دیجیے. اس میں سے اپنا وقت خالص نکال کر منضبط کر کے آپ وہ روزانہ بخاری شریف کو، مسلم شریف کو، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ شریف کو اور دوسری حدیث کی کتابوں کو دیجیے. اور جو علم آپ کو گہری شکل میں، گہرائی کی شکل میں حاصل کرنا ہے، زندگی بھر حاصل کرتے ہیں. میں طالب علم کے حیثیت سے آیا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ زندگی بھر طالب علم رہیں گے، چاہے آپ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کسی مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہی کیوں نہ بن جائیں، چاہے آپ کسی مدرسے کے ٹرسٹی ہی کیوں نہ بن جائیں، چاہے آپ دینی اعتبار سے عالمی اور ملکی پیمانے پر مشہور شخصیت ہی کیوں نہ بن جائیں، آپ کے علم حاصل کرنے کی شان باقی رہنا چاہیے. آپ کا اوڑھنا بچھونا پڑھنا 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 رہنا چاہیے. آپ طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں. آپ کو طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ بخاری شریف کو ایک سال میں مکمل کر دینا اس کا حق ادا کرنا نہیں. آپ پوری عمر لگا دیجیے بخاری کو پڑھنے میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو ترتیب دی تو شروع کیا تھا بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی کیسے شروع ہوئی، آغاز کیسے ہوا، یہ عنوان ہے. پورے دین کا دارالمدار وحی پر ہے، تو وحی سے آغاز کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ بھی عنوان ایسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی کیسے نازل ہوئی. کیا پیارا عنوان ہے، کتاب کا کتنا شاندار آغاز ہے. اس باب کے تحت بہت ساری روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے وحی نازل کرنا چاہا، جب آپ کو نبوت اور رسالت سے عملی شکل میں سرفراز فرمانا چاہا، تو آپ کو 6 مہینے تک سچے خواب اللہ نے دکھائے. یہ وحی کا آغاز ہے، سچے خواب دکھائے. جو آپ خواب دیکھتے تھے دوسرے دن وہی سامنے آ جاتا تھا. دوسری ایک چیز آپ کے ذہن میں اللہ نے ڈالی، وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، پسند. آپ توشہ لے کر جاتے تھے غار حرا. جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں عمرے کے سفر میں یا حج کے سفر میں غار حرا تک گئے ہیں، وہ جانتے ہیں کتنی بلندی پر جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی حاصل کرنے کے لیے غار حرا میں تشریف فرما رہتے تھے کئی دن. جب توشہ ختم ہو جاتا تھا پھر واپس آتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پھر آپ کو توشہ دے دیں گے، آپ کو جو چلے. اللہ کی کائنات میں غور کرتے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ خوب کائنات کی مناظر فطرت کی تمام چیزوں کے تدبر فرماتے تھے. اسی اثنا میں ایک رات جو شب قدر تھی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے.
सीने से चिढ़ाया बहुत जोर से, बीच का छोड़ दिया और कहा इक़रा, पढ़िए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। कैसे? मुझे पढ़ना नहीं आता है। ये उज़्र कबूल नहीं किया गया। दोबारा फरिश्ते ने सीने से मुझे कुव्वत के साथ चिढ़ाया, फिर छोड़ कहा इक़रा, पढ़िए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया, मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। कैसे पढ़ूं? मुझे पढ़ना नहीं आता। इस उज़्र को भी नहीं कबूल किया। तीसरी मरतबा फरिश्ते ने मुझे कुव्वत के साथ चिढ़ाया और फिर छोड़ा और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा वरब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इस वाक़े को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के आगाज़ में बाबुन कैफ़ कान बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से जिक्र किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत शानदार कोशिश है उम्मत मुहम्मदिया के लिए कि देखो तुम्हारा काम पढ़ना है। हमारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है और ये आपका मौजिज़ा है कि उम्मी होने के बावजूद आपको सबसे पहला हुक्म दिया गया है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आप बार बार कह रहे हैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, पढ़ा हुआ नहीं हूँ, पढ़ा हुआ नहीं, लेकिन यही कहा है पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ये पढ़ने की अदा मुसलमानों ने अपने हाथों से खो। 100% मुसलमानों को पढ़ने वाला बनना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला पैगाम दिया गया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में एक ऐसा गरीब मुसलमान जिसके निकाह के वक्त हुजूर ने फरमाया तुम्हारे पास कुछ अपनी बीवी को देने के लिए है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये चादर है, चादर मैं दे देता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि चादर तुम अपनी बीवी को दोगे जिससे तुम्हारा निकाह करवाना चाहते हैं, तो तुम क्या करेंगे? जाओ कुछ तलाश करके लाओ। वो तलाश किए लेकिन कुछ मिला नहीं। आकर कहने के अल्लाह को सब कुछ नहीं। जाने लगे बेचारा। हुजूर ने बुलाया इधर आओ, तुम्हें कुरान याद है? देखो ऐसे तलाश मुसलमान, ऐसे मुफलिस मुसलमान जिनके पास सिर्फ एक चादर है, उनसे हुजूर ने पूछा तुम्हें कुरान याद है? कहा बिल्कुल याद है। कौन कौन सी सूरह? फला फला सूरह मुझे अज़बर याद है, कहो तो मैं सुना दूं। ये माशरा का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान है। मुसलमानों का ऐसे गरीब शख्स को कुरान याद है। आज हमारे माशरे में हम जब देखते हैं नजर कायराना तौर पर हाजियों के जोड़ होते हैं, यहाँ हर साल हाजिर होता है शाबान के महीने में भी, शव्वाल और ज़िलक़ाद के महीने में भी, तो साथियों का मुज़ाकरा होता है जो हज करने या रमज़ान के उम्रे के लिए जाने वाले थोड़ा हल्का लगता है। हाँ भाई 2 सूरतें पढ़कर सुनाओ जो भी आपको याद है, सूरह फातिहा सुनाओ और 2 सूरह कोई भी सुनाओ। तो हम अपने जितने भी अहबाब हज के लिए जाने वाले, उम्रे के लिए जाने वाले, बड़ी मोहब्बत से, बड़े एहतराम के साथ उनसे कुरान सुनते हैं, उनकी गलतियों पर तंबीह करते हैं। हम खुद उनके सामने सही तरीके से पढ़कर सुनाते हैं कि देखो हम पढ़ रहे हैं, गौर से सुनो। सूरह फातिहा भी पढ़ रहे हैं और छोटी छोटी सूरतें, इन्ना अअतैनाकल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ऐसी छोटी छोटी सूरतें हम तुम्हें पढ़कर सुनाते हैं। गौर से सुनो। 1 मरतबा हम पढ़ते हैं, 2 मरतबा हम पढ़ते हैं, 3 मरतबा हम पढ़ते हैं। गौर से सुनो और तुम भी पढ़ने की कोशिश करो। उस मुज़ाकरे की मजलिस में अक्सर हमें ऐसे मुसलमान नजर आते हैं जिन्हें कुरान शरीफ पढ़ना नहीं। हम उनको कहते हैं कि आप माशाअल्लाह हज के लिए जा रहे हो, उम्रे के लिए जा रहे हो, माशाअल्लाह कुरान याद किए हो, लेकिन उसको थोड़ा सा सही करो, उसको थोड़ा सही करो। उस वक्त माशरा ये था, आज हमारा माशरा
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پہلے باب سے یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ امت محمدیہ کے مسلمانوں وحی کا آغاز کیسے ہوا تھا، اس واقعے کو ذہن نشین کرو اور اس سے یہ درس حاصل کرو کہ ہم کو پڑھنا ہے، ہم کو دین کا علم حاصل کرنا ہے، ہم کو اللہ کا دیا ہوا علم جو پوری کائنات میں بکھرا ہوا اس کو اپنی میراث سمجھ کر حاصل کرنا ہے۔ پڑھو پڑھو پڑھو، ہمارے بچے تعلیم سے دور نہ ہو، ہم خود تعلیم سے دور نہ ہو، پورا معاشرہ 100% پڑھنے ہوگا۔ یہ بخاری شریف کا آغاز ہے، پھر کتاب الایمان ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب البیوع ہے، کتاب الحج ہے، ایسے ہوتے 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 امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ آخری کتاب کا عنوان قائم کیا ہے، کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہ والتوحید۔ یہ کتاب کا عنوان ہے گمراہ فرقے جیسے جہمیہ اس زمانے میں فرقہ تھا، ان پر رد کرنے کا باب، ان پر رد کرنے کا بیان۔ دوسرا عنوان ہے کتاب التوحید، توحید کا بیان۔ ان دو عنوانوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری کتاب ذکر کی، توحید اور گمراہ فرقوں پر رد کرنا۔ تو اس زمانے میں جہمیہ ایک غلط فرقہ تھا، معتزلہ ایک گمراہ فرقہ تھا، قدریہ جبریہ گمراہ فرقے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کتاب میں جگہ 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 ان پر رد کیا، آخری باب میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان پر رد کیا۔ آخری باب کون سا ہے؟ اس کتاب التوحید میں، اس کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے 58 باب بیان کیے، 58۔ ان 58 بابوں میں تقریباً 41 باب وہ ہیں جن کا عنوان قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہیں، اور یہ آخری باب کا عنوان بھی قرآن کریم کی آیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس باب کا عنوان قائم کیا ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، پوری آیت ذکر نہیں فرمائی، آیت کا ابتدائی حصہ ذکر فرمائی، پوری آیت ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ لفظ ترازو پر غور کیجیے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے، پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا اس کو ہم حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اس آیت کو کیوں باب کو عنوان قرار دیا کہ اس زمانے کا ایک گمراہ فرقہ تھا معتزلہ، وہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر ذکر کیے ہوئے ترازو کے بارے میں کہتے تھے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں اعمال کو تولنے کے لیے، نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے ترازو کا تذکرہ آیا ہے، اس سے مراد ترازو نہیں ہے۔ یہ معتزلہ گمراہ فرقے کا نظریہ ہے، وہ صاف کہتے تھے اسے ترازو مراد نہیں، کیونکہ ترازو میں محسوس چیز تولی جاتی ہے، وزنی چیز تولی جاتی ہے، جن کو ہم پکڑ سکیں، جن کو ہم چھو سکیں، جو ایک جسم رکھنے والی چیز ہے۔ اور اعمال تو عارض ہے، کوئی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا ہے تو کیا اس کے چہرے پر، اس کی جیب میں، اس کے کپڑوں پر نماز کا کوئی اثر آپ کو دکھے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو نیکیوں کو کیسے تولا جائے گا، برائیوں کو کیسے تولا جائے گا؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو معتزلہ نے صاف انکار کیا کہ ترازو آخرت میں نہیں ہوگی۔ اس آیت میں ترازو کا لفظ آیا، اس کا مطلب صرف انصاف کرنا ہے بس۔ تمام علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں جہاں نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کی بات ارشاد فرمائی، وہ حقیقتاً تولی جانے والی
خیالی چیز ہے، مجازن نہیں، یہ خیالی چیز نہیں ہے، یہ صرف تخیلاتی اور تصوراتی چیز نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ وہاں ایک ترازو ہوگی، اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ کچھ روایتوں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ترازو میں تولے جانے کی شکل یہ ہوگی کہ شخصیتوں کو تولا جائے، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اعمال نامے مرتب کیے ہیں فرشتوں نے نیکیوں اور برائیوں کی شکل میں لکھ کر وہ درج کیے ہوئے رجسٹر تولے جائیں گے۔ بہرحال تولنا اعمال کا اقوال کا برحق حقیقت حق سچی بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان فرق باطلہ پر رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بے شک بنو آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ ہم جو کر رہے ہیں یہ بھی تولا جائے گا، ہم جو بول رہے ہیں یہ بھی تولا جائے گا، بے شک تولا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو رد ہو گیا فرق باطلہ۔ اب چونکہ قرآن کریم کی آیت جس کو عنوان بنا کر امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں پیش فرمایا ہے، تو قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ہم کو اپنے ذہن سے کوئی بات بیان نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے تو قرآن ہی کی کسی آیت کا سہارا لو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی روشنی قرآن کی تفسیر کرو، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا تابعین تبع تابعین جو مشہور معتبر مفسرین ہیں ان کے اقوال سے روشنی حاصل کر کے تفسیر کرو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ میں آئے ہوئے ایک لفظ قسط، اس پر فوکس کیا ہے، اس پر زور دیا ہے، اور دو باتیں ارشاد کی بہت شاندار۔ یہ دونوں عربی گرامر سے متعلق، عربی نحو و صرف سے متعلق ہمارے طلبہ ہمارے اساتذہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے بارے میں بھی مجھے حسن ظن ہے کہ یہ علمی بات آپ ایسے غور سے سن رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے تک سنیں گے جیسے آپ بھی سمجھ رہے ہیں، اور اللہ آپ کو بھی دین کا علم، دین کی فقہ، دین کی سوجھ بوجھ، قرآن حدیث کا گہرا علم عطا کرتا ہے، اور عمل کرنے کی بھی اللہ آپ کو دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں نقل فرمایا ہے، یہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تابعی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ تفسیر کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ تو ان کا قول ذکر کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ قسطاس جو قرآن میں آیا ہے یہ عدل انصاف کے معنی میں ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ نہیں، رومی زبان کا لفظ ہے۔ مستقل ایک بحث ہے، مستقل ایک بحث ہے کہ قرآن کریم میں جو خالص عربی زبان میں نازل ہونے والا قرآن، کیا اس میں غیر عربی الفاظ بھی ہیں؟ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جی ہاں ہے۔ لفظ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ سیدھی ڈنڈی سے وزن کرو، تولو، ناپ تول میں کمی بیشی مت کرو۔ یہ حکم اللہ پاک نے دیا، اس میں لفظ قسطاس استعمال کیا۔ اس قسطاس کے بارے میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ عدل انصاف کے معنی میں ہے، اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے کہ سیدھی ڈنڈی سے تولو، انصاف کے ساتھ تولو، تولنے میں، ناپنے میں کمی بیشی مت کرو، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ہم اپنی مارکیٹ کا جب حال دیکھتے ہیں تو ناپ تول میں بہت کمی ہم کو نظر آتی ہے۔ ایک صاحب کرانہ دکان والے مجھ سے کہنے لگے مولانا میں بازار سے پھل خرید کر لایا، اس نے میرے سامنے ایسی جھکتی ڈنڈی سے تول کر دیا کہ مجھے اس پر رحم آ رہا کہ اتنا زیادہ مجھے دے رہا، اس کو تو نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ کتنا اس نے زیادہ بڑھا کر دیا مجھے، ذرا میں اپنے ترازو پر بھی تو تولوں۔
اس کی دکان میں ترازو تھا، اس نے جب اپنی ترازو پر تولا تو 100 گرام کم تھا۔ بازار کی ایک چیز کو ایسے انداز میں خرید کر لائے کہ خوش ہو گئے، بیچنے والا اتنی امانتداری سے بیچ رہا ہے کہ بہت زیادہ چھوٹی ڈنڈی سے دے رہا ہے، چلو دیکھو تو کتنا اس کا نقصان ہو، کتنا میرا فائدہ ہو، تو جب دیکھے تو 100 گرام کم۔ مجھ سے آگر شکایت کرنے لگے، مولانا آپ یہاں پنچایتی مسجد میں بیان کرتے ہیں تو یہ پنچایتی مسجد کے ارد گرد کا ایریا، پورا مارکیٹ کا ایریا، ذرا بیان کرو نا کہ لوگ اس طرح کم توڑ کر کاروبار کرتے ہیں۔ پوری ایک قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ پاک نے اس قوم کا حال بیان کیا۔ یہ قوم نام طور میں کمی کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، انصاف کے ساتھ توڑو۔ ابھی سراج العلوم مدرسے میں 1 فروری کو اسی حدیث پر گفتگو ہو رہی تھی کہ غیر مسلم کے بیٹھا ہوا سن رہا اسٹیج پر۔ ہم لوگ کوشش ہی کرتے ہیں کہ برادران وطن کو بھی اپنی تقریبات میں بلائیں، ان کے ذہن سے غبار بدگمانی کا چھاٹیں، دور کریں۔ وہ برادران وطن میں سے اتنا مخلص شخص کہ ہر سال وہ بچوں کو 600-650 طلبہ ہیں، سارے طلبہ کو قیمتی ناشتہ لاتا ہے، کچوری ہے، وڑا ہے، سموسہ ہے، کھمن ہے، چوڑا ہے، برفی ہے، لڈو ہے، یہ سب لالا کر وہ تمام طلبہ کو کھلاتا ہے اور قلم بھی سب کو گفٹ کرتا ہر سال۔ اس نے اس سال ہم سے کہا کہ ہم آپ کے سالانہ جلسے میں بھی آنا چاہتے ہیں، اس کو اسٹیج پر بٹھایا، اس نے پورا درس بخاری سنا، پورا درس بخاری سنا۔ تو یہ بات بھی وہاں آئی کہ ہماری مارکیٹ میں کمی بیشی ہو رہی ہے، بے انصافی ہو رہی ہے، خیانت ہو رہی ہے، امانتداری نہیں ہے۔ اسی میں یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ زمین بیچنے والے ہمارے احباب خوب پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، کہاں تو ان کے پاس 10 بائی 10 کا پلاٹ بھی نہیں تھا، زمین قطعی عرضی بھی نہیں تھی۔ آج اتنے بڑے بڑے قطعی اراضی ان کے پاس ہیں کہ اگر وہ سب بیچ دیں تو ارب پتی کھرب پتی نہ جانے کیا پتی ہو جائے۔ آج مسلمان زمین کا کاروبار کرتے ہیں، ہم ان کے پاس سے 50 بائی 50 زمین لیں اور جب ہم اس کی ناپ توڑ سرکاری شکل میں کروانا چاہیں تو 50 بائی 50 وہ زمین رہتی نہیں، 50 بائی 40 رہتی ہے، 50 بائی 35 رہتی ہے، 50 بائی 38 رہتی ہے، 50 بائی 45 رہتی ہے، 50 بائی 50 نہیں رہتی۔ یہ زمین جو ہم کسی کی ناحق چھین رہے ہیں، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اسی بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشر مبشرہ میں سے، ان کی حدیث اسی بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بالشت زمین کا حصہ جو ظلمن چھین لے، ظلمن ہڑپ کر لے، قیامت کے دن اس حصے زمین کو آخری حد تک اڑا جائے گا اور اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اٹھا سکو گے؟ 100 کلو مٹی کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے۔ پہلے زمین کے قطعے سے لے کر درجے سے لے کر آخری درجے تک اتنا ایک بارش حصہ جتنا ہم نے ظلمن ہڑپ کیا ہے وہ کھولا جائے گا اور ہمارے گلے میں توق کی شکل میں ڈال دیا جائے گا۔ کیسے ہم اٹھاتے ہیں؟ ایک روایت میں یہ ہے، بخاری شریف کی روایت، کہ جو ظلمن کسی کی زمین ایک بارش کا ہڑپ کر دے، چھین لے، اس کو زمین کے اتنے حصے تک دھسا دیا جائے۔ وہ غیر مسلم کے بعد سنا، ابھی اس وقت مجھے پتا چلا، ابھی تک نہیں پتا چلا، ابھی یہاں آ رہے تھے تو پتا چلا کہ اس غیر مسلم نے اپنے ایک ملنے جلنے والے مسلمان بھائی سے کہا کہ میں نے بخاری کے درس میں سنا ہے
کہ زمین ظلماً ایک بارش بھی نہیں لینا چاہیے. میں نے ایک زمین خریدی ہے, میں نے جتنا بائے جتنا خریدا ہے, جب میں نے اس کو موجا تو اس سے زیادہ وہ زمین مجھے ملی, تو کیا مجھے بھی طور بنا کر وہ زمین ڈالی جائے گی؟ ایک غیر مسلم کہہ رہا, کیا مجھے بھی زمین میں اتنا اندر تک دھسایا جائے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم, عدل انصاف کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ پوری چیزیں تول کر دو, ناپ کر دو, اس میں کمی بیشی نہ. تو ایک غیر مسلم اس کو سن کر کہا, ابھی مجھ کو بتایا. میں نے کہا میں اس کے پاس جا کر ملاقات کروں گا اور اس سے کہوں گا کہ جتنا بائے جتنا آپ نے خریدا ہے, جتنا آپ نے اس کا پیسہ دیا ہے, آپ جاؤ بیچنے والے کو جو زائد حصہ واپس مت دو. کسی بھی زمین کا ذرا سا بھی حصہ اپنے پاس رہنے مت, اس کو واپس دو. یہ قسطاس لفظ کے بارے میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ رومی زبان کا لفظ. اس کے بعد امام بخاری نے دوسری تحقیق فرمائی, عربی زبان کی بہت گہری اور بہت ہی قیمتی معلومات دی ہے. فرمایا کہ قرآن کریم کی اس مبارک آیت میں لفظ قسط آیا, قسط, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. اس قسط کا ترجمہ ظلم بھی ہوتا ہے, اس قسط کا ترجمہ انصاف بھی ہوتا ہے. تو کہیں تم اس آیت کو ظلم کے معنی میں مت لے لو, ورنہ تم قرآن کا مطلب صحیح سمجھ نہیں سکو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت قیمتی معلومات دی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو قسط یہ مقسطن کا مصدر ہے, مقسطن عادل کے معنی میں, باب افعال سے اس میں فاعل کا لفظ ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. لفظ مقسط کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مقسط یعنی عدل و انصاف کرنے والا. بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. قرآن کریم میں خود اللہ پاک کہتے ہیں. تو قسط کا معنی عدل و انصاف کا لینا, یہ ظلم کے معنی میں بھی آتا ہے. اور قسط یقصد ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل اگر اس کا قاسطن ذہن میں رکھو گے تو پھر اس کا ترجمہ ظلم ہوگا, کیونکہ قاسطن جائر ظالمون کے معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور بہرحال ظلم کرنے والے تو جہنم کے ایندھن بنے گے. یہ بہت زبردست معلومات دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں. صرف عربی زبان کے سرسری الفاظ کا سہارا لے کر قرآن کا ترجمہ کر کے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش نہ کریں, بلکہ بہت گہرائی میں جا کر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, تابعین, تبع تابعین, تفسیر بیان کرنے والے, ان کے اقوال کی روشنی میں قرآن کریم کا معنی سمجھیں. یہاں تک معلومات دینے کے بعد اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری حدیث ذکر فرماتے ہیں. کہتے ہیں ہم کو یہ حدیث بیان کیا احمد بن اشکاب رحمۃ اللہ. انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث بیان کی محمد بن حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ یہ حدیث عمارہ بن قعقاع رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کی. وہ یہ حدیث ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں. اور وہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارشاد فرمایا. یہ آخری حدیث بخاری شریف. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آخری حدیث کو اس سے پہلے دو مقام کا اور ذکر فرمایا. مجھ سے کہا گیا کہ وقت کی پابندی نہیں, اس لیے میں تھوڑا سا لمبی بات کرنے کی ضرورت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسی حدیث کو اس سے پہلے دو مقام پر اور ذکر فرمایا.
ایک تو کتاب الدعوات میں باب فضل تسبیح کے عنوان سے تسبیح کی فضیلت ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس لفظ سبحان اللہ پڑھنے کی فضیلت اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو حدیث میں ذکر کی بہت شاندار۔ ایک تو حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، صرف ایک ہی جملہ، جو شخص روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے تو اس کی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی ہو۔ صرف سمندر ہمارے ہندوستان والا ہی نہیں، پوری دنیا میں جتنے سمندر ہیں وہ سارے سمندر میں والا ہے۔ ہماری خشک زمین پوری زمین کا 1/4 حصہ ہے اور 3/4 پانی پانی، ان 3/4 پانی والے حصوں میں جتنا جھاگ ہو سکتا ہے اتنے جھاگ سے بھی زیادہ ہمارے گناہ ہوں تو اللہ معاف کرے۔ ایک ہی جملے کی فضیلت سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ آسانی سے پڑھ سکتے۔ دوسری حدیث یہی بیان کرنا ہے باب فضل تسبیح کے کیا تسبیح کی فضیلت کا باب، لیکن وہاں جس استاد سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے سنا ہے وہ احمد بن اشعث نہیں، وہ زہیر بن حرب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی شان دیکھو، محدث کیا ہوتا ہے، حدیث بیان کرنے والے میں امانت کس قدر پھوٹ پھوٹ کر بھری رہتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زہیر بن حرب سے یہی حدیث سنی، یہی سمجھ ہے محمد بن فضیل عمر بن قعقاع ابو زرع ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، لیکن انہوں نے بیان فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان، اور یہاں ہے حبیبتان الی الرحمن پہلے، وہاں پہلے نہیں تھا، وہاں خفیفتان علی اللسان پہلے، ثقیلتان فی الميزان دوسرے نمبر پر ہے، اور حبیبتان الی الرحمن تیسرے نمبر پر۔ کتاب و دعوات میں جو ذکر کرنا ہے اس میں یہ تبدیلی ہے متن کی، اور پھر 2 جملے جو اللہ کو محبوب ہیں خدا رحمان وہ کون کون سے ہیں، تو زہیر بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو بیان کیا تو پہلے کہا سبحان اللہ العظیم اور دوسرے نمبر پر کہا سبحان اللہ و بحمدہ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسی طرح پہلی مرتبہ اس کتاب میں ذکر کیا، حبیبتان کو پہلے نہیں ذکر کیا، آگے ذکر کیا، اور سبحان اللہ و بحمدہ کو بھی پہلے مرتبہ ذکر نہیں کیا، سبحان اللہ العظیم کو پہلے ذکر کیا، سبحان اللہ و بحمدہ کو آگے ذکر کیا۔ کیا شان ہے وہ ذکر کی فضیلت کا ایک عنوان تھا، وہ عنوان وہاں ثابت ہو گیا۔ دوسرے مقام پر یہی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر فرمائی تو وہ ہے باب کتاب الایمان والنذور میں قسم کھانے کا بیان، نذر ماننے کا بیان، تو باب کو عنوان قائم کیا کہ اذا قال احد اذا قال شخص والله لا اتكلم اليوم وصلى او سبح او كبر او حمد او هلل وهو على نیته۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے دوسری جگہ عنوان قائم کیا کہ اگر کسی نے قسم کھا لیا کہ قسم خدا کہ آج دن بھر میں بات نہیں کروں گا، کلام نہیں کروں گا، گفتگو نہیں کروں گا، یہ قسم کھا لی، پھر اس نے سبحان اللہ پڑھا تو قسم ٹوٹ جائے گی کہ نہیں ٹوٹے گی؟ یہ ایک فقہی مسئلہ بیان کرنا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسی حدیث سے۔ کیا شان ہے امام بخاری رحمۃ اللہ، ایک طرف اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے کی دعوت دینے والے، اور بہترین عنوان سے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی فضیلت کے عنوان سے ذکر کر رہے ہیں، دوسری مرتبہ ذکر کرنے میں مسئلہ فقہی، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا فتویٰ دیا جائے گا، کیا حکم لگایا جائے گا، وہ بیان۔ اور کیا کہا اگر کسی نے قسم کھا لیا کہ آج میں دن بھر بات نہیں کروں گا، گفتگو نہیں کروں گا، اور اس نے سبحان اللہ کہہ دیا تو کیا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی؟ یہ سبحان اللہ کہنا بات ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، تو اس پر فتویٰ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، فہو علی نیتہ، اس کی نیت پر مسئلہ موقوف رہے
اس نے قسم کیا کھایا تھا دن بھر میں گفتگو نہیں کروں گا، تو سبحان اللہ اس نے گفتگو کا جملہ کہہ دیا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، کفارہ اس کو دینا پڑے. یہ فیصلہ کیا ہے، یہ فقہی مسئلہ بیان کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مقام پر. اور دوسرے مقام پر جس استاد سے یہ حدیث سنی ہے وہ دوسرے ہیں، ان کا نام ہے قتیبہ ابن سعید. انہوں نے بھی ذکر کیا اس حدیث کو، تو سند یہی ہے. اور کلمتان خفیفتان پہلے ہے، ثقیلتان دوسرے نمبر پر ہے، حبیبتان تیسرے نمبر پر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اسی ترتیب سے ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں. اور تیسرے مقام پر اب یہاں ذکر فرما رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آخری باب میں، اور اس جگہ حدیث لے رہے ہیں اس سے احمد بن اشکال رحمۃ اللہ، یہ تیسرے استاد. انہوں نے پہلے حبیبتان الرحمن بیان کیا، اور خفیفتان دوسرے نمبر پر، ثقیلتان تیسرے نمبر پر، اور سبحان اللہ و بحمدہ پہلے سبحان اللہ العظیم. تو یہاں ویسے ہی ذکر کیا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان، امانت علمی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم حدیث کا ایسا گہرا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. میرے عزیز طلبہ آپ بھی، میرے موقر اساتذہ کرام آپ بھی، اور تمام حاضرین بزرگوں بھائیوں دوستوں آپ بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اتنی محبت ہے جتنی محبت ہمیں اپنے والدین سے نہیں، ہمارے بال بچوں سے نہیں، کسی اور شخص سے نہیں. اللہ اس کے رسول کی محبت ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ ہے، تمام لوگوں سے زیادہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارے پاس عمل کی کوئی پونجی نہیں. یہی محبت رسول کا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول قیامت کا آپ نے تو پوچھا تو دوبارہ کہ کیا تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو قیامت کی تیاری کی ہے، کچھ کیے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے. ایک تیاری، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس یہی میری تیاری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی بات ارشاد فرمائی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ سارے صحابہ خوب خوش ہو گئے، نہال ہو گئے، کیونکہ سارے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت میں آخرت میں انہی کے ساتھ ہو. تو یہ محبت رسول ہمارا سرمایہ، ہماری پونجی ہے. اللہ اس محبت رسول کے تو غیر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی عطا فرمائے. محترم بزرگوں، یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث کو تیسرے مقام پر جب بیان فرمایا تو جیسے اپنے استاد سے سنا تھا ویسے ہی تبدیلی نہیں. اگر تبدیلی کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث میں تبدیلی لازم آ جاتی اور یہ گستاخی ہو جاتی شان رسالت. پورے انسان کے ساتھ ہم لوگ ویسے ہی. اب یہ دو جملے ہیں میرے محترم بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. دو جملے ایسے ہیں جو خدا رحمان کو بہت پیارے ہیں، بہت پسند ہیں، بہت محبوب. کیا شاندار تعارف. یہ دو جملے ابھی میں بیان نہیں کر رہا ہوں، ابھی نہیں. سن اس کی فضیلت سن، اس کا مرتبہ سن، اس کی شان جو. یہ دو جملے ایسے ہیں جو خدا رحمان کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب اللہ کو یہ پسند ہے اس کو پڑھنے والا بھی محبوب ہوگا نا، یاد محبوب ہوگا نا. جب اخلاص سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اسی پر اللہ ہمیں اپنی زندگی کا خاتمہ عطا فرمائے. اخلاص سے ہم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہی ایک نیکی کرنے شہادت ہماری ہماری ساری برائیوں کے مقابلے سب سے زیادہ وزنی اور ہماری نیکیوں کو وزن کرنے بوجھل کر دے گی، اور ہماری نیکیوں کی میزان اور ترازو کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور ہمیں جنتی ہونے کا پروگرام لے جائے گا. اللہ کے کرم سے میں اخلاص کی پورا اللہ محبوب ہے تو پڑھنے والا بھی اللہ محبوب ہے. اب اس کے بعد حضور نے
ایک بہت رحم و کرم کا جملہ بیان کر رہا ہے. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اتنی عظیم فضیلت والی یہ دولت تم کو دی جا رہی ہے تو اس کو تم مشکل مت سمجھنا، اس کو پڑھنے میں تمہیں پہاڑ اٹھانے جیسی مشقت ہو. ارے بہت ہلکی پھلکی ہے، زبان سے جب ادا کرو گے تو تمہیں محسوس ہی نہیں ہوگا کہ تم نے کوئی جملہ ادا کیا. کبھی پتہ نہیں آنا لسان زبان پر ہلکی پھلکی ہے، بے تکان پڑھ لو گے، تم پڑھے ہوئے نہیں ہو پھر بھی پڑھ لو گے، تمہاری زبان کی نکنت ہے پھر بھی پڑھ لو گے، تمہیں ہکلاہٹ ہوتی ہے ٹکلاہٹ ہوتی ہے تب بھی پڑھ لو گے. ان دو جملوں میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کو بولنا مشکل ہو. عربی زبان میں را آتا ہے، را قرآن شریف، تو بولتے ہیں قرآن شریف. کچھ لوگوں کو را بنتی نہیں، بولتے نہیں بنتا ہے، کہتے ہیں قرآن شریف. قرآن شریف کو کہتے ہیں قرآن شریف. تو کیا اس کو کوئی ایسا لفظ ہے جس کا تلفظ مشکل ہو؟ نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو تلاوت والی زبان والا بھی انشاءاللہ صحیح تلفظ کے ساتھ آسانی سے پڑھ رہے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھو، 100 مرتبہ یہی دونوں جملے پڑھنے کی کوشش کرو، 5 منٹ لگے یا 6 منٹ لگے یا 7 منٹ لگے، انشاءاللہ اس سے زیادہ نہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام میں مصروف رہتے رہتے آپ آسانی سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اتنے آسان ہے یہ دو جملے. اور فضیلت پھر اور مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمائی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر باب عنوان کے تحت ذکر کرنا چاہتے ہیں. آپ نے قرآن کریم کی آیت پیش کی ترازو قائم کرنے والے کہ جس میں اعمال تولے جائیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا وہ کامیاب، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام. تو ابھی وزنی اور ہلکا ہونا جب یہ فیصلے کا دار و مدار ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مناسبت سے یہ جملہ ارشاد فرمایا ثقیلتان فی المیزان. یہ دو جملے جب ترازو میں آخرت میں توڑے جائیں گے تو وزن ہو جائے. یعنی ان دو جملوں کو پڑھنے والے کے بارے میں فیصلہ ہو جائے یہ کامیاب ہے، جنتی ہے. اتنی بڑی فضیلت. اور وہ دو جملے اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ. میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور میں اس اللہ کی پاکی اور تسبیح کرتا ہوں جو عظمتوں ہو. یہ تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا اتنا عظیم ذکر ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ پڑھتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نکلنا نصیب ہو. قرآن میں بتا تسبیح کی پاورفل عبادت. حضرت یونس علیہ السلام نے یہی کہ تسبیح پڑھی تھی نا، لا الہ الا انت سبحانک. سبحانک یہ تسبیح ہے. انی کنت من الظالمین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو جو کام دینا تھا اللہ نے وہ کام دے دیا. اب اللہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا رہا تو اللہ نے اس شان سے آپ کو بلایا ہے. سورہ فتح، سورہ نصر اللہ نے نازل فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، اے میرے خلیل، جب اللہ کی مدد اور فتح مکہ ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جھوک در جھوک، گروہ در گروہ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، تسبیح پڑھیے اور اللہ سے استغفار کیجیے. یہ ہے سرمایہ اللہ سے ملاقات کرنے کا، یہ ہے تیاری اللہ سے ملاقات کی. اللہ کی تسبیح کیجیے، اللہ کی حمد بیان کیجیے، اور اس مبارک جملے میں اللہ کی حمد بھی اللہ کی تسبیح.
اللہ والفجر کی سورہ نازل ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہ جملہ پڑھا کرتے تھے تسبیح کا، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ میں آپ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور آپ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. اے اللہ مجھے میری محبت، تو مغفرت اللہ سے مانگنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ وہ پونجی ہے، سرمایہ ہے، دولت ہے جو ہمارے پاس تیار شدہ توشے کی شکل میں ہونا چاہیے جب ہم اللہ سے ملنے کی تیاری کر رہے ہوں. اب ہمیں تو معلوم نہیں کب ہم اللہ کے حکم پر چلے جائیں، پتہ نہیں کتنے سال اللہ نے ہمارے مقدر فرمائے. تو ابھی سے ہم کوشش کریں کہ اللہ کی تسبیح کی یہ پیارے پیارے 2 دن اپنی ورد زبان کرنے. ہم اگر کسی شیخ سے منسوب ہیں، انہوں نے ہم کو کوئی تسبیح بتلائی ہے، کوئی ورد بتلایا، آپ پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن اپنے ورد کے جو بھی کلمات ہیں ان کلمات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور یہ ورد بھی آپ ضرور پڑھیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ مختصر سی بات تھی، طبیع چاہ رہے تھے اور میں کچھ بولوں. یہ میرے عزیز طلبہ میرے سامنے ہیں، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، آپ میرے لیے بہت ہی عظیم ہیں، بہت ہی عظیم ہیں، بہت ہی عظیم. یقین جانو ہر مسلمان، چاہے وہ ٹھیلا کھینچنے والا، چاہے وہ پاورلوم کا مزدور ہو، چاہے وہ غریب مسلمان، ہر مسلمان میری نگاہ بہت عظیم، بہت محبوب ہے، کیونکہ وہ مدارس اور مکاتب اور دین کے عنوان پر خرچ کرنے والا میرا بھائی ہے. جب میں دارالعلوم دیوبند سے مدینہ منورہ جا رہا تو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹے تم جا رہے ہو مدینہ منورہ علم حاصل کرنے کے لیے، وہاں علم حاصل کرنے کے بعد عالم عرب کی مت ہو جانا، ایشیا اور دوسرے علاقوں کی مت ہو جانا، یورپ کے علاقوں میں مت چلے جانا، ہندوستان واپس آنا. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے نصیحت کی، مدینہ منورہ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، علم مکمل حاصل کرنے کے بعد پھر یہی ہندوستان آنا، کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں نے آنا دے کر یہ لفظ ان کا آج آنے کا استعمال نہیں ہے. آج تو ایک روپیہ بھی کسی کو دو پھینک دو، بچوں کو دو پھینک دو، کم سے کم 5 روپیہ وہ کچھ سمجھتے ہیں کہ ہاں کچھ دیا جائے، 10 روپیہ اس کو بھی ایسے کرکول سمجھتے ہیں. ہاں 20 روپیہ 50 روپیہ دو تو بچے سمجھتے ہیں ہاں کچھ دیا جائے. قاری محمد طیب صاحب آپ نے فرمایا تھا بیٹے تم جا رہے ہو علم حاصل کرنے کے بعد نہیں آنا، کیونکہ ہندوستان کی مسلمان عوام نے مدرسوں کو، مکاتب کو ایک آنا دے کر، ایک پیسہ دے کر، ایک روپیہ دے کر سیراب کیا. ان مسلمانوں کا تم پر حق ہے، آؤ پڑھ کر اور مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاؤ. یقین جانو جب ہمارے سامنے ذمہ داروں نے فہرست رکھی کہ آپ جاؤ امریکہ، آپ جاؤ انگلینڈ، آپ جاؤ یورپ، آپ جاؤ افریقہ کے ممالک میں، ہم نے دیکھا ایسے لسٹ رکھ دیا. کیوں؟ تم تو پڑھانے کے لیے جا رہے ہو نا، جاؤ نا پڑھاؤ. ہم نے کہا نہیں ہم ہندوستان جائیں گے، ہم ہندوستان جائیں گے. تو کہا کہ ہم اپنے مدرس کو اس کے ملک میں بھیجتے نہیں، آپ کو ہم نہیں بھیجتے. تو میں نے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بات ان کے سامنے پیش کی، ایک دم وہ چونکی، کہنے لگے ہم اپنا اصول بدل دیں. اتنی قیمتی بات کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک آنا دے کر، ایک روپیہ دے کر مدرسوں کو سیراب کیا ہے. تم پر حق ہے ان مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانا. جاؤ خوشی خوشی جاؤ، جس مدرسے میں تم جانا چاہو ہم تم کو وہاں بھیجتے. میں نے کہا مدرسہ سرائے سے میں نے علم حاصل کیا، حفظ میں نے وہی کیا، مشکاۃ شریف کا تعلیم میں نے وہی حاصل کی. پھر دور حدیث پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند گیا، میں دھولیا میں مدرسہ سرائے میں جانا چاہتا. ٹھیک ہے، خوشی خوشی. دیوبند میں نے ایک کتاب پڑھی ہے بخاری شریف، اپنے استاد حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے یہ کتاب بخاری شریف پڑھی ہے، اپنے استاد حضرت علامہ نوشاد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے.
پڑھی اپنے استاد شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کتاب پڑھی اپنے استاد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ جا کر شیخ ابو طاہر مدنی سے بخاری شریف پڑھی، اور شیخ ابو طاہر مدنی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد اور اپنے والد شیخ ابراہیم القرطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی شیخ احمد القشاشی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی شیخ احمد بن عبد القدوس شناوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی شیخ محمد بن احمد رمضی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد احمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی شیخ ابراہیم بن احمد تنوخی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی شیخ احمد بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی شیخ سراج حسین بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبدالاول بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبدالرحمن بن مظفر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن یوسف ربری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نسخہ جو لکھا ہوا ہمارے سامنے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بخاری شریف پڑھی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری حدیث اپنے استاد احمد بن اشتاب سے نقل کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہ اپنے استاد محمد بن فضیل سے بیان کر رہے ہیں، وہ اپنے استاد عمارہ ابن قعقاع رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر رہے ہیں، وہ اپنے استاد ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کر رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی حدیث ہم سے لے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری سند کے ساتھ، متصل سند کے ساتھ مروی ہے۔ اللہ پاک محدثین، فقہاء، مجاہدین، علماء، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امت کے بزرگان دین، مفسرین، جتنے بھی اہل علم ہیں، ان سب کی ارواح مبارکہ کو اپنی شان کے مطابق درجات عالیہ عطا فرمائے۔ ہم سب کو بھی اللہ پاک قرآن حدیث کا علم عطا فرمائے اور اس کا عمل کرنے